اب ایک اور مسئلہ ہے صدقہ فطر کے سلسلے میں اس کے کچھ فضائل اور اس کے مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آخر صدقہ فطر ہے کیا. تو آئیے حدیث سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة. رواہ بخاری و مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر ایک آزاد اور غلام پر، ہر ایک مرد اور عورت پر، ہر ایک چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے. اس حدیث کے اندر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ فطر یہ فرض ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں. مگر ہم جو مسلک کے ماننے والے ہیں، احناف میں صدقہ فطر واجب ہے اور اس کے اندر بہت لمبی بحث ہے. اسی حدیث کے اندر علی العبد آیا ہے. علی العبد میں وجوب کی نسبت، بندے کی طرف وجوب کی نسبت مجازن ہے، اس لیے کہ غلام کا صدقہ فطر اس کے آقا پر واجب ہوتا ہے. اسی طرح سے علی الصغیر کے اندر وجوب کی نسبت صغیر کی طرف، بچے کی طرف مجازن ہے، اس لیے کہ نابالغ بچے کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہوتا ہے. میرے دینی بھائیوں، ہر ایک بندہ، ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، روزے رکھے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر اور اللہ کے اوراد کرے. وہ چاہتا ہے کہ پورا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. چاہتا ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ روزے کے اندر کوئی کمی ہو جائے، خامی ہو جائے. ہر روزے دار اور ہر بندہ، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جو عبادت کروں کسی ایسی وجہ سے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہم نے کر دی یا کوئی ایسے گناہ کر دیے یا کوئی ایسی رذائل کر دیے کہ جس کی وجہ سے میرے روزے کے اندر اور میری عبادت کے اندر کمی آ جائے. کوئی بندہ ایسا نہیں چاہتا. اگر کبھی زبان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں تو بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، کیا ہو گیا، روزے کی حالت میں نے ایسا کر دیا. میرے دینی بھائیوں، اللہ پاک کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر بھول چوک سے تمہاری زبان سے اگر کوئی لغو باتیں نکل گئی ہیں اور تم روزے کی حالت میں ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کی تلافی کے لیے بھی راستہ نکال دیا ہے. آئیے حدیث سے دیکھتے ہیں. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام عن اللغو والرفث وطعمة للمساکین. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول اور لا یعنی باتوں سے پاک صاف کرنے کے لیے، اس کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے کوئی لغو کلام کر لے، فحش باتیں کر لے، کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ اثرات پاک صاف ہو جائیں گے، اس
اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، اس کی عبادتیں مکمل ہو جائیں گی اور اس کی تلاوت مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے راستہ بتا دیا کہ صدقہ فطر ادا کر دو۔ جو تم نے لغویات کیے ہیں، جو تم نے روزے کے اندر کمی کی ہے، فحش باتیں کر کر، گناہ کر کے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دے گا اور مکمل روزے کی صورت میں عبادت کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں نام اعمال میں تمہاری یہ عبادت، تمہارا یہ روزہ درج ہو جائے۔ تو صدقہ فطر کا دو فائدہ، ایک تو بندہ کی جو روزے کے اندر کمی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو پاک صاف کر دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے جو مسکین اور غریب حضرات ہیں اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا، اور عید میں خوشیاں منانے کے لیے اس کو بھی سامان فراہم ہو جائے گا۔ یہ دو فائدے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت مسلمہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ میرے دینی بھائیو، اب صدقہ فطر کن پر واجب؟ یہ مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر کیا سارے مسلمان ادا کریں گے، یا اس میں بھی ساروں کے اوپر نہیں ہے بلکہ کچھ ہیں جن کے اوپر نصاب بنا ہوا ہے۔ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یعنی 88 گرام سونا، یا 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی، یا نقدی مال، یا تجارت کا مال، یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، یا ان پانچوں میں سے ایک موجود ہو، یا پانچوں میں سے بعضوں کا حصہ ملا کر رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہو، تو ایسے مرد اور عورت پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے، کہ صدقہ فطر کس وقت ادا کیا جائے، اور رمضان المبارک کا کون حصہ ہے، کون عشرہ، کون گھڑی ہے جس میں ادا کیا جائے؟ تو صدقہ فطر کی ادا کرنے کا اصل وقت وہ عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں عید الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب عید الفطر کی فطرہ کی مقدار کیا ہے؟ تو کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں ادا کیا جائے تو 1 سا، جو کہ 3.5 سیر بنتا ہے، یا گیہوں کی صورت میں ادا کیا جائے تو نصف سا، جو کہ 2.25 سیر بنتا ہے، اور جس کی صورت میں اور جس کے حساب سے ہم لوگ ادا کرتے ہیں گندم اور گیہوں کی صورت میں 2.25 سیر۔ اب یہ کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے، کون مستحق ہے؟ تو صدقہ فطر کا مستحق وہ غریب حضرات ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہوتا ہے صدقہ فطر کے اندر کہ صدقہ فطر اپنے رشتہ داروں کو اور اقربا کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی 2 جزو ہے، 2 حصہ ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ وہ رشتہ دار جن کو صدقہ فطر دینا درست ہے، بھائی بہن، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، ساس سسر، سالہ بہنوئی،
سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو عورت کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہاں، اس کو کسی اور کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے کہ نہ وہ بچے کی طرف سے ادا کرے گی، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ لیکن مرد اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مرد کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے، پھر بالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں، ماں باپ کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں، بیوی کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں، اسی طرح سے اور رشتہ دار ہیں جو ان کے ماتحت میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ اور جو آدمی کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ جو آدمی کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، شرعی رخصت کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جو روزہ رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ میرے دینی بھائیوں، یہ تمام یہ صدقہ فطر کے فضائل اور اس کے مسائل جو ضروری تھے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح اس کی بڑی فضیلت ہے، ہم لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں، مگر بعض لوگ ہمارے، بعض اللہ کے بندے، بعض مسلمان بھائی وہ 10 دن کی، 8 دن کی تراویح پڑھ کے، 12 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی، 21 دن کی تراویح پڑھ کے اپنے آپ کو سبکدوش ہو جاتے ہیں اور تراویح پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے تو فریضہ انجام دے دیا، ہم سے جو ہمارے جو ذمے تھا ہم اس سے الگ ہو گئے، ہمارے ذمے سے یہ چیزیں ساقط ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ چاند نکلنے سے لے کر اور چاند نکلنے سے لے کر عید کے چاند کو دیکھنے تک تراویح پڑھنا یہ سنت ہے اور اہم سنت ہے، اور یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور پورے تراویح کے اندر پورے قرآن کا سننا اس سے بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے کہ پورے مہینے سورۃ تراویح پڑھ لی جائے۔ آدمی 10 دن پورے قرآن اس نے تراویح میں سن لی اور 20 دن اس نے یوں ہی گنوا دیا، ضائع کر دیا اور تراویح نہیں پڑھی، اس سے بہتر ہے کہ آدمی سورہ تراویح ایک رمضان سے لے کر عید کے چاند ہونے تک یعنی پورے مہینہ وہ سورہ تراویح پڑھ لے، یہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ان تمام باتوں پہ غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ ہاں ہم نے اگر 10 دن کے اندر پورے قرآن کریم کو مکمل کر لیا ہے، سن لیا ہے تراویح کے اندر، تو ہم تراویح کو نہ چھوڑیں بلکہ پورے مہینہ تراویح کا اہتمام کریں، پڑھیں۔ ہم نے پورے قرآن کو سنا ہے وہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینہ جو تراویح پڑھنا ہے وہ الگ سنت ہے۔ ہم ایک سنت سے کیوں محروم رہ جائیں؟ اس لیے اس سنت کو بھی ادا کریں۔ ہم نے اگر 10 دن کا مکمل کیا ہے، 12 دن کا مکمل کیا ہے، 8 دن کا مکمل کیا ہے، تو پورے مہینے کی تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔